السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کافی پریشانی اور مسائل پائے جاتے ہیں کہ انسان کی بیماری اور انسان کی پریشانی، مجبوری، گھریلو معاملہ، بیرونی معاملہ، تجارتی معاملہ متاثر ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پریشانی میں انسان گھرتے چلے جا رہا ہے اور کوئی نکلنے کا اسے ذریعہ میسر نہیں آتا۔ مختلف حوالے سے اس کے ذہن میں پھر یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں مجھ پر کسی نے کوئی عمل، کوئی تعویذ، کوئی جادو تو نہیں کروایا۔ پھر اپنی تشفی کے لیے وہ ایسی جگہوں پہ چلا بھی جاتا ہے اور پھر ایسے ناخلف لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، بے علم اور جاہل لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جو اس کا مال بھی لوٹتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ جادو ایک حقیقت امر ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، لیکن یہ تعلیم و تربیت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ بحیثیت پیغمبر ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس جادو سے باہر نکل کے آئے؟ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی تلاوت کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قرآن اس کا واحد حل ہے۔ آپ قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھائیے۔ اللہ رب العالمین جادو، نظر، حسد، ان تمام تر چیزوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر، کسی گھر کے اوپر، کسی کاروبار کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے کہ لوگوں کی طرف سے رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم چلتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ان دونوں چیزوں کے ذریعے ملتی ہے، ایک صبر اور دوسری نماز۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ فقدان ہے کہ دونوں چیزیں ہی ناپید ہو کے رہ گئی ہیں۔ کہنے وہ مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، لیکن نہ صبر نظر آتا ہے اور نہ ہی نماز کی پابندی نظر آتی ہے۔ اگر کہیں پہ نماز کی پابندی ہے تو وہاں صبر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد آنی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک صبر، دوسری نماز۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، ان کو اکیلے چھوڑا، تنہا چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے صبر کیا، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ رب العالمین کی مدد ان کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، ان اللہ معک، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معی، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بے شک رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ چلتا ہے معزز سامعین و ناظرین، مسائل سے، پریشانیوں سے چھٹکارا اگر چاہتے ہیں تو صبر اور نماز کی طرف آئیے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ختم فرما۔ دوسرا، صبح شام کی دعائیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صبح شام کی دعائیں سکھائی۔ آج ہمیں ان دعاؤں سے بالکل لا علم ہے، نا واقف ہیں۔
ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے، اور اگر معلوم بھی چل جائے تو ہماری سستی اور کوتاہی کی یہ حالت ہے کہ ہم سے وہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی، جس کی وجہ سے مسائل معاملات کا خراب ہونا، جسمانی حوالے سے بڑھ جانا، بیماریوں کا بڑھ جانا، تکالیف کا بڑھ جانا، یہ معاشرے کے اندر نظر آتی چیز ہے۔ صبح شام کے اذکار، صبح شام کی دعائیں، یہ ایک اہم عمل ہے۔ حصن المسلم کے حوالے سے ایک بک چھوٹی سی موجود ہے، یعنی مسلمان کا قلعہ۔ مسلمان اس وقت تک محفوظ ہے جب تک قلعے کے اندر موجود ہے، جب قلعے سے باہر نکلے گا تو غیر محفوظ ہے، دشمن اس پہ حملہ کریں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی دعائیں نہیں آتی ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں نہیں آتی ہیں، بیت الخلاء جانے سے نکلنے کی دعائیں نہیں آتی ہیں۔ صبح شام کی دعائیں کا اہتمام کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ الصدقہ تو رد البلا، صدقہ یہ بلاؤں کو، مشکلات کو ٹال دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کی۔ صدقات و خیرات کیجیے، مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر غریب بیواؤں کو، یتیموں کو آپ وہاں جہاں مستحق ہیں وہاں تک پہنچائیے۔ یہ کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت مدد فرماتا ہے۔ دوسرا، حقوق العباد جہاں پر نہیں ہوتے وہاں پہ اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کا معاملہ کیجیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی مدد نازل فرماتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں چیدہ کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، انسان بڑی بڑی پریشانیوں سے، مشکلات سے باہر نکل آئے گا، وہ چاہے نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو یا دیگر معاملات ہوں، اللہ رب العالمین اس کی لازمی مدد فرماتے ہیں۔